وزیر اعظم آپ سے خفا بھی ہوئے، آپ کو ڈانٹا بھی اور پھر آپ کو گلے بھی لگا لیا. آپ ہی کی زبانی سن لوں، کیا ہوا؟ پہلے ڈانٹ کیا پٹی؟ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے وزیر اعظم پاکستان ان کا بڑا پن ہے، کیونکہ آج کی ملاقات جو تھی وزیر اعظم پاکستان سے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ لیڈر، ٹرو لیڈر جن کو اکثر ہم نے دیکھا تھا اس چیز میں، کہ ان کے اندر وہ تمام صفات تھیں جو نیلسن منڈیلا کی بھی تھیں، کہ جب وہ آئے باہر تو انہوں نے آتے اپنے تمام دشمنوں کو بھی معاف کیا اور ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. تو مجھ سے جاننے میں جو پیچھے ندیم بھائی کافی میں سمجھتا ہوں ایسی غلطیاں ہوئیں جس پہ مجھے ڈانٹ پڑنی بھی چاہیے تھی، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور میں کیونکہ 13-14 سال کی جو پرانی ہے ان کے ساتھ ایک ان کی لیڈرشپ میں کام کرنے کی میرے اندر کوالٹی، ان کو پتہ ہے کہ جو میرے ٹاسک کو دیے گئے مجھے اور آج تک میں نے وہ کس طرح سے پورے کیے ندیم بھائی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بالشک میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو میں آج وزیر اعظم پاکستان آپ سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں، اور جو میری کیونکہ ایسی غلطی گستاخی گزری ہے تو میں جو اس میں میں شرمندہ بھی ہوں، اور میں چاہوں گا مجھے معاف کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو آپ مجھے ڈیوٹی سائن کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو پھر کافی اور بھی باتیں وزیر اعظم سے تو ڈانٹ بھی کھا لی آپ نے، معافی بھی مانگ لی، تو اب جہانگیر ترین صاحب سے جو آپ کی پیار محبت تھی، جو وعدے کیے تھے، اس کا کیا بنے گا؟ ہاں دیکھیں، دو چیزیں ہیں پیارے بھائی ندیم بھائی. ہم نے وعدے ترین صاحب سے یہ کیے تھے اس حد تک کہ وہ پارٹی کے پرانے ایک کارکن ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے ان کی وہ زیادتی کے لیے کہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے جو ان کے ساتھ سیاست کر رہا ہے یا ان کو کوئی وکٹمائزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے. تو لہٰذا جب وہ وہاں تک ہم گئے ہیں تو دیکھا تو وہ چیزیں ویسی نہیں تھیں، اور وہاں جا کے ترین صاحب کو جب نے دیکھا تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے. تو بات ختم ہو گئی. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے. ہاں ہم نے تھوڑی سی، میں سمجھتا ہوں کہ صبح کا بولا شام کو گھر ہے، جس کو بولا نہیں کہتے، میری طرف سے خاص کر زیادہ تر. تو پھر میں نے یہ جو خان صاحب کو ساری، کیونکہ پہلے میری ملاقات ہوئی ہے ابھی، تو جو باقی میرے دوست ہیں جو باقی بھی، کیونکہ اب گرین خان کریم گروپ تو نہیں رہا، اس کی وجہ یہ کیونکہ ہم خیال گروپ بن گیا تھا. ترین صاحب نے خود ہی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی میرا کوئی ترین گروپ شپ نہیں ہے، میں تو ہم خیال گروپ ہے، اور وہ سارے پی ٹی آئی ترین کا اپنا پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اور عمران خان صاحب کے زیر قیادت کٹھے ہیں، ہم سب کہتے رہے. اب اس میں سے 11 اراکین کی خبر ہے کہ آپ ان کو لے کے وزیر اعظم سے ملاقات کروائیں گے، جہانگیر ترین کے ساتھیوں کو توڑیں گے 11 ممبرز کو، اور وزیر اعظم سے ملاقات کروائیں گے. وہ کب ہوگی؟ بالکل جی، وہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں. وہ ترین صاحب کے کتنی ہے تعداد ان کی؟ ترین صاحب بھی ساتھی ہیں، وہ بھی جائیں خان صاحب سے معذرت کریں اگر ان کی وہ غلطی. دیکھیں میرا ذاتی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب بھی ناراض ہیں ترین صاحب سے، یا ترین صاحب کی کوئی ایسا معاملہ ہے، تو ترین صاحب کو بڑے دل کا مظاہرہ کر کے جائے خان صاحب سے معذرت کرنی چاہیے کہ خان صاحب میں یہاں غلط تھا، اور آپ یا چینی کے معاملے میں یا کسی معاملے میں بھی آپ نے ایکشن جو لیا اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں گلٹی تھا جیسی کوئی چیز، چینی کے معاملے میں غلط ہے. آخر وزیر اعظم پاکستان جو انہوں نے میری بات سنی ہے، کیا جہانگیر ترین چینی کے معاملے میں غلط ہے، قصوروار تھے؟ ہاں نہیں، میں اس میں دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ عدالت میں معاملہ ہے. ہم نے ہمیشہ یہ، جب ترین صاحب کے بھی ساتھ تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، عدالتیں اپنا کام کریں، اپنا جے کے ٹی کو کس چیز کی معذرت کرنی چاہیے؟ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ معذرت کرنے پہ تیار ہیں یا نہیں. جہانگیر ترین کس چیز کی معذرت کریں سر؟ یہ بتا دیں تھوڑا سا، میں ان سے سوال کر لیتا ہوں. اس چیز کی معذرت کرنی چاہیے کہ اگر خان صاحب کی، اگر اس چیز کی معذرت کریں، ضرور بات کریں، اس چیز کی ان کو معذرت کرنی چاہیے کہ اگر خان صاحب یہ گروپ بنانا اور بنا کے صرف اس کے لیے یوز کرنا کہ جی شاید ان کا کوئی شوگر مافیا کا معاملہ تھا، یا اس طرح کا پریشر بنانا کہ جیسے کہ اللہ معاف کرے خان صاحب کو یہ گروپ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. شوگر مافیا اچھا، بڑا مجھے آپ سے سن کے بڑا مزہ ہے جی یہ لفظ سن کے، ان کے کچھ ذاتی معاملات میں ایسے. اب آپ یہ بتائیں کتنے اراکین لے کر جائیں گے آپ پرائم منسٹر کے پاس؟ آپ کے ساتھ کتنے اراکین ہوں گے جو جے کے ٹی کے ساتھ کھڑے تھے؟ ہم لے کے
میرے خیال سے کوئی 11-12 دوست تو میرے ہیں رابطے میں, 4-5 سے تو بھی میری بات ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ 2-3 کل بھی میرے پاس آئیں گے. وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ یار سب کو بلاؤ. وزیر اعظم پاکستان نے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے. سارے جب پی ٹی آئی کے حصہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں کام کر رہے ہیں, تو یہ وزیر اعظم سے کیوں دور ہوں؟ ان کو کبھی نہیں دور ہونا چاہیے اپنے وزیر اعظم سے. اپنے وزیر اعظم کے پاس بھی جائیں, وزیر اعظم کے پاس جائیں. ایک ہمارا منسٹر ہے, دو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. بہت ہو چکا ہے, اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہی اس بات کا مطلب ہوا, وہ گروپ اب ایگزسٹ نہیں کرتا, ڈیڈ ہو گیا, فوت ہو گیا. میرا خیال سے دیکھیں, جہانگیر خان ترین صاحب کا کام میرے خیال سے برا ہو گیا ہے. وہ شوگر والا معاملہ وہ میرا سے نیوٹرل جا رہا ہے اب کیس. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی ترین گروپ باقی رہے گا. ترین گروپ کا اس دن تک میں ایسا مسئلہ تھا جب تک یہ شوگر کا مسئلہ تھا. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ترین گروپ نے وہ کام کیا. وہ آپ کے سامنے ہی ہے ساری چیزیں, نہ ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کی کوئی اور چیز ایسی ہے. وہاں تک ان کا تھا ایشو, وہ میرے خیال سے ریزالو ہو گیا ہے. اب باقی سارے لوگ ماشاء اللہ پارٹی کا حصہ ہے, وہ پارٹی میں کام. میں اس سے پہلے کہ آپ کو خداحافظ کروں, باقی مہمانوں کی طرف آؤں, بزدار صاحب کے متعلق بھی رائے دے دیں, کیونکہ ماضی میں آپ بڑے گرم جوش جملوں میں ان کے متعلق ذکر کرتے رہے ہیں. ابھی آپ کی کیا خیال ہے, عثمان بزدار اچھا کام کر رہے ہیں یا فارغ ہیں, بالکل کچھ نہیں پتا انہیں؟ دیکھیں جی, میں نے بزدار صاحب سے بھی آج معذرت کی اسی بات پہ, کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور بزدار صاحب کٹھے تشریف فرما تھے, اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہی بزدار صاحب بھی بیٹھے تھے. ان سے بھی میں نے یہ بات کہی کہ اگر میری طرف سے کوئی آپ کی دل آزاری ہے, کیونکہ میں تھوڑا سا جذبات میں آ کے ذرا زیادہ فاسٹ پچ پہ کھیل رہا تھا ترین صاحب کی طرف سے. تو مقصد کہنے کا, ترین صاحب بھی ماشاءاللہ پارٹی کے پرانے احساسات تھے. میں ترین صاحب کے ساتھ اسی چیز پہ ہم گئے تھے پارٹی کی وجہ سے. ہم اللہ معاف کرے, نہ تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہتے رہے کہ جمیکا کی وکٹ سے نا سیدھا کھیلتے فیصل آباد کی وکٹ پہ آ کے بیٹنگ کرنے لگے ہیں. کوئی مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کی, کہیں آپ بازر مار رہے تھے, بال ادھر سے ادھر نکل رہی تھی, اور کہیں آپ آ گئے ہیں فیصل آباد کی وکٹ پہ, تو 3 دن میں ایک اننگ پوری نہیں ہوتی. ندیم بھائی آپ یہ دیکھیں نا, جس کے لیے وکٹ بدلی تھی وہ وکٹ کا اینڈ کیا تھا, اس اینڈ کا تو اینڈ ہو گیا. رپورٹ بھی چلی گئی, آپ کو پتہ ہے وہ بیل بھی ہو گئی, ساری چیزیں کلوز ہو گئی, تو وہ وکٹ پہ تو کچھ بھی نہیں رہا. ہم نے تو ساتھ دے دیا اس وکٹ کے اوپر جا کے, تو ہم تو ساتھ دے کے پہلے بھی پی ٹی آئی میں, تو اس وکٹ پہ جا کے بھی آج بھی پی ٹی آئی میں ہیں, اس پہ ادھر بھی بیٹھ کے بھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ اس دوران کچھ غلطیاں کچھ دوستوں نے کی, اور کچھ جذباتی میں سب سے زیادہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہے, انسان سے غلطیاں تو ندیم بھائی ہو سکتی ہیں نا. اور اگر آپ اتنے نیشنل چینل میں بیٹھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر یہ انسانوں میں دیکھیں نا خون کے, اور یہ ہم بھی اسی طرح کے انسان ہیں جس طرح سب دوست بیٹھے. تبدیلی ہے, یہ سوچوں میں تبدیلی آپ کو مبارک ہو, اور سیاست میں آپ کے لیے سفر میں آسانی پیدا ہو. میں آپ کے لیے دعا گو.